बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख़ इस्लाम में हम हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह की तलवार की दास्तान जारी रखे हुए हैं और आज उसकी 149वीं किस्त है। तो दोस्तों, जंग का मैदान है, दोनों फौजें, रूमियों की फौज और हज़रत खालिद बिन वलीद का लश्कर आमने सामने है। और आप हज़रत खालिद बिन वलीद ने एक जज्बाती बातें की थी जो हज़रत खालिद बिन वलीद ने की, इनका असर वही हुआ जो होना चाहिए था अपने लश्कर के साथ। हज़रत खालिद बिन वलीद ने इन बातों के अलावा कुछ हदायत भी दी। मौरखों ने इनके सही अल्फाज लिखे हैं, जब आगे बढ़कर हमला करो तो मिलकर दुश्मन पर दबाव डालो जैसा एक दीवार बढ़ रही हो। जब तीर चलाओ तो सबके तीर इकट्ठे कमानों से निकले और दुश्मन पर बौछार की तरह गिरे। दुश्मन को अपने साथ बहा ले जाओ। हज़रत खालिद बिन वलीद तमाम दोस्तों के सामने रुके और यही अल्फाज कहे। इसके बाद वो अक़ब में औरतों के पास चले गए। दुआ करती रहना अपने खामदों के लिए, अपने भाइयों और अपने बेटों के लिए और अपने बापों के लिए। हज़रत खालिद बिन वलीद ने औरतों से कहा कि तुम देख रही हो कि दुश्मन की तादाद कितनी ज्यादा है और हम कितने थोड़े हैं। ऐसा हो सकता है कि दुश्मन हमारी सफ़ों को तोड़ के पीछे आ जाए। खुदा की कसम, मुझे पूरी उम्मीद है कि अपनी इज्जत और अपनी जानें बचाने के लिए तुम मर्दों के साथ तरह लड़ोगी। हम इन्हें तुम तक पहुंचने नहीं देंगे, लेकिन वो सब कुछ हो सकता है जो हम नहीं चाहते कि हो जाए। वलीद के बेटे एक औरत ने कहा, क्या वजह है कि हमें आगे जाकर लड़ने की इजाजत नहीं दे रहे? मर्द जिंदा हूं तो औरत क्यों लड़े? हज़रत खालिद बिन वलीद ने कहा, और अपने आप को बचाने के लिए लड़ना तुम पर फर्ज है और तुम पर फर्ज है कि मर्द थोड़े रह जाएं। दुश्मन गालिब आ रहा हो तो आगे बढ़ो और मर्दों की तरह लड़ो और अपने ऊपर गैर मर्द का गलबा कबूल ना करो। ये पहला मौका था कि हज़रत खालिद बिन वलीद ने औरतों को भी दुश्मनों से खबरदार किया और इन्हें अपने दफा में लड़ने के लिए तैयार किया था। इससे ज़ाहिर होता है कि इन्हें खासी तशवीश थी। उन्होंने कसरा की फौजों को शिकस्त पे शिकस्त दी थी, लेकिन रूमी फारसियों की निस्बत ज्यादा मुनज़्ज़म और ताकतवर थे। हज़रत खालिद बिन वलीद के सामने यकीनन ये पहलू भी होगा कि मुजाहिदीन को घरों से निकलने के लिए खासा अरसा हो चुका था और वो मुसलसल लड़ाइयों के थके हुए भी थे और थके हुए नजर भी आते थे। इन्हें अपने अल्लाह ताला पर, अल्लाह ताला की दी हुई रूहानी ताकतों पर ईमान और भरोसा था। दोनों फौजें लड़ाई के लिए तैयार हो गई। रूमियों की तरफ से एक मामर पादरी आगे आया और मुसलमानों से कुछ दूर आकर रुक गया और कहा, ऐ मुसलमानों, इसने बुलंद आवाज से कहा, तुम में कोई ऐसा है जो मेरे पास आकर बात करे? हज़रत खालिद बिन वलीद ने अपने घोड़े की लगाम को हल्का सा झटका दिया और पादरी के सामने जा घोड़ा रुका। तुम सलार हो? बूढ़े पादरी ने कहा, क्या तुम में मुझ ऐसा कोई मजहबी पेशवा नहीं? नहीं, हज़रत खालिद बिन वलीद ने जवाब दिया, हमारे साथ कोई मजहबी पेशवा नहीं होता, सलार ही इमाम होता है। मैं सिपा सलार हूँ और मैं मुअज़्ज़ज़ पादरी को यह भी बता देना चाहता हूँ कि मैं इस वक्त तक सिपा सलार रहूंगा जब तक मेरी कौम, मेरी फौज चाहेगी। अगर मैं अपने अल्लाह वादुल्ला शरीक के अहकाम और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से अनहराफ करूंगा तो मुझे सिपा सलार नहीं रहने दिया जाएगा। अगर इस हालत में भी सिपा सलार रहूंगा तो सिपाहियों को हक हासिल है कि वो मेरा कोई हुक्म ना माने। मौरख लिखते हैं कि मामर पादरी पर खामोशी तारी होगी और वो कुछ देर हज़रत खालिद बिन वलीद के मुंह की तरफ देखता रहा। शायद यही वजह है कि पादरी ने जरा दबी जबान में कहा, यही वजह हो सकती कि फतह हमेशा तुम्हारी ही होती है। वो बात करके मुअज़्ज़ज़ पादरी, जो तूने करने आया वो बात कर। हज़रत खालिद बिन वलीद ने कहा। हाँ, पादरी ने जैसे बेदार होकर कहा, ऐ अरब से फतह की उम्मीद लेकर आने वाले, क्या तू नहीं जानता कि जिस जमीन पर तू फौज लेकर आया है इस पर किसी बादशाह को कभी पांव रखने की जुर्रत नहीं हुआ करती थी। तू अपने आप को क्या समझकर यहाँ आया है? फारसी आए थे लेकिन इन पर ऐसी दहशत तारी हुई कि भाग गए। कई दूसरे भी आए थे, वो बड़ी बहादुरी से लड़े थे, लेकिन नाकामी और मायूसी के सिवा इन्हें कुछ हासिल ना हुआ था और वो चले गए। तुझे हमारे खिलाफ कुछ कामयाबियां हासिल हुई हैं, लेकिन ये ख्याल दिमाग से निकाल दे कि हर मैदान में फतह तू ही पाएगा।
مورخوں کے مطابق حضرت خالد بن ولید خاموشی سے سن رہے تھے اور بوڑھا پادری پر اثر لہجے میں بول رہا تھا، میرا سپہ سالار وردان جو میرا آقا ہے تجھ پر کرم اور نوازش کرنا چاہتا ہے۔ پادری کہہ رہا تھا، اس سے بڑی نوازش اور کیا ہوگی کہ اس نے تیری فوج کو کاٹ دینے کی بجائے مجھے یہ پیغام دے کر تیرے پاس بھیجا ہے کہ اپنی فوج کو ہمارے ملک سے واپس لے جا۔ میرا آقا تیرے ہر سپاہی کو 1 دینار، 1 کبا اور 1 امامہ دے گا، اور تجھے 100 امامے، 100 کبائیں اور 100 دینار عطا کرے گا۔ تیرے لیے فیاضی معمولی نہیں۔ کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ ہمارا لشکر ریت کے ذروں کی طرح بے حساب ہے؟ تو جن فوجوں سے لڑ چکا، ہماری فوج ان فوجوں جیسی نہیں۔ تو نہیں جانتا کہ اس فوج پر کیسر روم کا ہاتھ ہے۔ اس نے منجے ہوئے تجربہ کار سالار اور چوٹی کی پادری اس فوج کو دیے ہیں۔ بول تیرا کیا جواب ہے؟ انعام چاہتا ہے یا اپنی اور اپنی فوج کی تباہی؟ 2 میں سے 1۔ حضرت خالد بن ولید نے جواب دیا، میری 2 شرطوں میں سے 1 پوری کر دو تو میں اپنی فوج کو لے کر چلا جاؤں گا۔ اپنے آقا سے کہو کہ اسلام قبول کر لو یا جزیہ ادا کرو، اگر نہیں تو ہماری تلواریں فیصلہ کرے گی۔ میں تیرے آقا کے کہنے پر واپس نہیں جاؤں گا۔ تیرے آقا نے جو دینار، کبائیں اور امامے پیش کیے ہیں وہ تو ہم وصول کر ہی لیں گے۔ ایک بار پھر سوچ۔ عرب کے سالار نے سوچ کر جواب دیا۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا، جا اپنے آقا تک میرا پیغام پہنچا دے، جواب پہنچا دے۔ بوڑھے پادری نے رومی سپہ سالاروں وردان کو حضرت خالد بن ولید کا جواب دیا۔ عرب کے ڈاکوں کی یہ جرت! وردان نے غصے سے پھٹتے ہوئے کہا، کیا وہ نہیں جانتے کہ میں ان سب کو ایک ہی حلہ میں ختم کر سکتا ہوں؟ اس نے اپنی سپاہ کی طرف گھوڑا گھما کر حکم دیا، تیر انداز آگے جائیں اور ان بدبختوں کو فنا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ فلاغن بھی آگے لے آؤ۔ تیر انداز آگے آئے تو مسلمانوں کی قلب کے سالار معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جبل نے اپنے دستوں کو حملے کی تیاری کا حکم دے دیا۔ ٹھہر جا ابن جبل، حضرت خالد بن ولید نے کہا، جب تک میں نہ کہوں حملہ نہ کرنا۔ سورج سر پر آ کر آگے جانے لگا تھا، مطلب کہ دوپہر کا وقت ڈھل رہا تھا، تو ہم حملہ کریں گے۔ ابن ولید، معاذ بن جبل نے کہا، کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ ان کی کمانیں ہم سے اچھی اور بڑی ہیں، جو بہت دور تک تیر پھینک سکتے ہیں؟ وہ ہمارے تیر اندازوں کی زد سے وہ دور رہے ہیں، اور ان تیر اندازوں پر حملہ کر کے انہیں بیکار کرنا چاہتا ہوں۔ ان کی فلاگن دیکھو، یہ پتھر برسائیں گے۔ رومی ترتیب میں کھڑے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا، ہم نے حملے میں پہل کی تو ہمیں پسپا ہونا پڑے گا۔ ان کی ترتیب ذرا اکھڑنے دو، ان کا کوئی نہ کوئی کمزور پہلو ہمارے سامنے آ جائے گا۔ رومیوں نے کچھ دیر انتظار کیا، مسلمانوں نے کوئی حرکت نہ کی، تو وردان کے حکم پر اس کے تیر اندازوں نے تیروں کی بچھاڑے پھینکنی شروع کر دی، اور فلاغن سے وہ پتھر پھینکنے لگے۔ کئی مسلمان شہید اور زخمی ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید نے یہ نقصان دے کر بھی حملے کو حکم نہ دیا۔ رومی تیر اندازوں کو تیروں سے مؤثر جواب نہیں دیا جا سکتا تھا، کیونکہ مسلمانوں کی کمانیں نسبتاً چھوٹی ہونے کی وجہ سے دور تک تیر نہیں پھینک سکتے تھے۔ ادھر سے تیر اور پتھر آتے رہے، تب مسلمانوں میں ہیجان اور اضطراب نظر آنے لگا۔ وہ حملہ کرنا چاہتے تھے لیکن انہیں حکم نہیں مل رہا تھا۔ سالار زرار بن ازوار دوڑے دوڑے حضرت خالد بن ولید کے پاس گئے۔ ابن ولید، زرار نے خالد سے کہا، تو کیا سوچ رہا ہے؟ کیا تو دشمن کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم اس سے ڈر گئے ہیں؟ اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، تو مت سوچ، حملے کا حکم دے۔ حضرت خالد بن ولید کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ یہ اطمینان اور سکون کی مسکراہٹ تھی۔ ان کے سالار اور سپاہی کی بجائے حملے کی اجازت مانگ رہے تھے۔ ابن الزوار، حضرت خالد بن ولید نے کہا، تو آگے جا کر دشمنوں کو مقابلے کے لیے للکار سکتا ہے۔ زرار نے زرہ اور خود پہن رکھی تھی۔ ان کے ایک ہاتھ میں چمڑے کی ڈال اور دوسرے ہاتھ میں تلوار تھی۔ انہوں نے پیچھے ایک مارک میں یہ ڈال ایک رومی سے چھینی تھی۔ زرار آگے گئے تو رومی تیر اندازوں نے اپنے سالار کے حکم سے کمانیں نیچے کر لی۔ یہ اس زمانے کا رواج تھا کہ فوجوں کی لڑائی سے پہلے دونوں فوجوں میں سے کسی ایک کا ایک آدمی اپنے دشمن کو انفرادی مقابلے کے لیے للکارتا تھا۔ ادھر سے ایک آدمی آتا اور دونوں زندگی اور موت کا مارکا لڑتے تھے۔
اس کے بعد جنگ شروع ہوتی تھی۔ مقابلے کے لیے للکارنے والا اپنے دشمن کو توہین امیز باتیں کہتا تھا۔ زرار بن زوار رومیوں کے سامنے گئے اور انہیں للکارا، میں سفید چھڑی والوں کے لیے موت کا پیغام لایا ہوں۔ انہوں نے کہا، رومیوں میں تمہارا قاتل ہوں، میں خدا کا قہر بن کر تم پر گروں گا، میرا نام زرار ابن زوار ہے۔ رومی کی طرف سے زرار کے مقابلے کے لیے ایک آدمی آنا تھا، لیکن 4-5 رومی سوار آگے آ گیا۔ زرار نے اپنے خود اتاری، پھر ذرا اتاری، پھر قمیض بھی اتار دی اور کمر تک برہنہ ہو گئے۔ تب ان رومیوں نے انہیں پہچانا جو بصرہ میں انہیں اس حالت میں لڑتے دیکھ چکے تھے، اور وہ یہ بھی دیکھ چکے تھے کہ اس شخص میں جنات جیسی پھرتی اور طاقت ہے۔ حقیقت بھی یہی تھی۔ زرار ایک سے زیادہ آدمیوں کا مقابلہ کرنے کی خصوصی مہارت رکھتے تھے۔ زرار کے مقابلے میں جو رومی آئے تھے، ان میں 2 سالار بھی تھے، ایک تبریہ کا اور دوسرا عمان کا حاکم یا امیر تھا۔ باقی بھی کوئی عام سپاہی نہیں تھے، وہ کمانڈروں کے رتبے کے تھے۔ انہوں نے زرار کو گھیرے میں لینے کے لیے گھوڑوں کا رخ موڑ دیا۔ زرار نے اچانک گھوڑے کو ایڑ لگائی، اور جب وہ عمان کے حاکم کے قریب سے گزر گئے تو یہ سالار اپنے گھوڑے کے پیٹھ پر ہی دورہ ہو گیا، پھر گھوڑے سے لڑک کر نیچے جا پڑا۔ زرار کی تلوار اس کے پہلو سے اس کے جسم میں گہری اتر گئی تھی۔ حیران پور پھرتی سے زرار کا گھوڑا مڑا اور ایک اور رومی ان کی تلوار سے کٹ کر گرا۔ زرار ایسی چال چلتے اور ایسا پینترا بدلتے تھے کہ رومی سواروں کے 2-3 گھوڑے آپس میں ٹکرا جاتے تھے یا ایک دوسرے کے آگے آ جاتے تھے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر زرار ان میں سے ایک کو تلوار سے کاٹ جاتے تھے۔ کوئی رومی سوار گرتا تھا تو اس مسلمان بڑے جوش سے نعرے لگاتے تھے۔ زرار کا یہ عالم تھا کہ جیسے ان میں مافوق الفطرت طاقت آ گئی۔ اپنے مقابلے میں آنے والے رومیوں میں سے زیادہ تر انہوں نے گرا دیا۔ ان میں سے 1-2 ایسے بھی تھے جنہیں محض زخم نہیں آئے تھے، لیکن وہ دوڑتے گھوڑوں کے قدموں تلے کچلے گئے تھے۔ 2 رومی سوار بھاگ کر اپنے لشکر میں چلے گئے تھے۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔